علیہ وسلم کی عزت ہمیں دیکھنی ہے۔ بھوکنے والوں، تمہاری عمر بہت مختصر ہے، تمہاری زندگی تمہاری موت بن کر تمہاری گردنوں پر لٹک رہی ہے، اور ہم مومن الحمدللہ موت سے نہیں ڈرتے، پھانسی سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ موت تو ہمارے لیے تحفہ ہے، موت تو ہمارے لیے تحفہ ہے۔ توجہ، بیٹھے بیٹھو۔ میرے عزیزوں، ہم مومن موت سے نہیں گھبراتے، اس لیے کہ موت غلاموں کے لیے تحفہ ہے۔ ادھر ہماری آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر جلوہ رسول سامنے ہوتا ہے۔ حضرات، بے شک پھانسی غلامی مصطفیٰ میں ہمارے لیے تحفہ ہے، بے شک تحفہ ہے۔ بولو، میں حضور ملت کو گواہ بنا کر، اپنے استاد و مربی سید غلام گوس قادری کو گواہ بنا کر، جامعۃ الصدیق کے تمام ممبروں کو لے کر حضرت کے دست اس بات پر بیعت کرتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے جہاں حضرت ہمیں حکم دیں گے ہم وہاں حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ قبول فرمائے، اللہ قبول، اللہ قبول۔ ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ، ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو۔ میرے عزیزوں، آج پھر جذبات بے قرار ہیں۔ مولانا کی محبت اور نوجوانوں کی اس جوش کو دیکھ کر میں جلسے کی کامیابی ناکامی اس پر گفتگو کرتا ہی نہیں۔ مجھے صرف اتنی تڑپ ہوتی ہے، جس دن جی بھر کے بول لیتا ہوں تو خواہش زیادہ انگڑائیاں لیتی ہیں، اور پھر میں پکارتا ہوں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، یہ صرف اور صرف تڑپ لے کر جاتا ہوں، نہ میں تمہاری نوٹوں کا خواہش مند ہوں، نہ تمہاری داد کا خواہش مند ہوں، نہ ہی میں تمہارے سر پہ بٹھائے جانے کا خواہش مند ہوں۔ مجھے بس جو صلہ چاہیے، جو انعام چاہیے، وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے چاہیے۔ بہت دیر ہو گئی کہتے کہتے، اسی لیے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے غم کے عالم میں ہی حضور کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ اور آپ نے کہا تھا بڑی دیر ہو گئی جاگتے جاگتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں آج یہاں پر پھر یہی کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ، ہمیں بھی جاگتے جاگتے بہت دیر ہو گئی، شاید اب ہمارا آخری وقت آئے، لیکن اس سے پہلے صرف اور صرف آقا، ان آنکھوں کو اگر کسی بات کی تمنا ہے تو وہ صرف آپ کے چہرے جمال جہاں آرا کی، صرف ایک تمنا ہے۔ اور پھر ہم بھی یہی کہتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، میرے آقا میں مروں تو میرے آقا، یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا، یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی۔ بس ہماری زندگی کا دار و مدار یہی ہے، ہم ان کا کھاتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں۔
اور میں مولانا سے بھی اور سب سے یہی کہوں گا، آج سے اپنے ممبروں کو ایسا بناؤ کہ بات ہوگی تو رسول کی بات ہوگی، ورنہ موت کے وقت میں احساس ہوگا کوئی نہیں آئے گا تمہارے سرانے کے بعد، صرف وہ ایک چہرہ آئے گا، وہ ایک چہرہ آئے گا آمینہ کے لال کا۔ کم سے کم اتنا تمہارے پاس منہ تو رہے حضور کو دکھانے کے قابل کہ اگر حضور نے پوچھ لیا کہ زندگی پر کس کی تعریف کرتا تھا، کس کے بارے میں کہتا تھا، تو کم از کم تم بھی یہ کہتے جاؤ جیسے بریلی کے امام کہتے ہوئے دنیا سے گئے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ میرے عزیزوں، میں قربان جاؤں بریلی کے اس امام پر، ذرا برابر بھی اس عاشق صادق سے ہٹنا نہیں زندگی بھر، اس عاشق صادق کے دامن سے بال برابر بھی دور مت ہونا، مسلک اعلیٰ حضرت سے اور اس اعلیٰ حضرت کے راستے سے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا راستہ بریلی کا ہی راستہ نہیں، وہ مدینے کا راستہ ہے، وہاں سے ہٹو گے تو تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں۔ وہ رسول پاک تک پہنچانے والا عاشق صادق ہے جس نے زندگی بھر گنگناتے ہوئے یہی کہا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اس امام نے ہی یہ کہا تھا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ میرے عزیزوں، کون یہ باتیں کرتا ہے؟ جس کو کمال کا عشق ہوتا ہے اپنے نبی سے، کمال کا لگا ہوتا ہے، وہی یہ باتیں کرتا ہے۔ مجھے جب کبھی کوئی خوف ستانے لگے یا کوئی پریشر آنے لگے، میں اعلیٰ حضرت کی ہدایت کی بخشش اٹھاتا ہوں، پڑھتا ہوں، آنکھیں بھیگتی ہیں اور درد اور غم ویسے ہی نکلتا ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اس اعلیٰ حضرت نے تنہائی میں جو اشعار لکھے تھے، انہیں ہندوستان کے کچھ ظالم پیسے والے پریشان کر رہے تھے، جو ریال پر بکے ہوئے یا انگریزوں کے چاٹوکار تھے، حضور کی گستاخیاں کر رہے تھے اور اعلیٰ حضرت کو پریشان کر رہے تھے۔ تب اس اعلیٰ حضرت نے حکومت سے گہار نہیں لگائی کہ حکومت پر بیٹھے ہوئے لوگ میری مدد پر آ جائیں، کورٹ کچہری کے چکر نہیں لگائے، بلکہ ایک ہی دربار کی طرف آنکھ بند کر کے، ہاتھ باندھ کر کے یوں کہا، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ مسلمانوں، آج یہی تمہیں بھی شیوا دے کر کے جاتا ہوں بریلی کے امام کا کہ کبھی گھبراہٹ ہو تو حضور کو حاضر و ناظر جان کر اتنا کہہ دینا، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ سارے حوصلے دیے ہیں بریلی کے امام نے، اسی لیے ہم بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی تقریر کا خلاصہ اس شعر پر کر کے جاتا ہوں، یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا یہ جلسہ دستار بندی کا ہے، آپ 10 عنوانوں پر جلسے رکھیں، کسی پیر صاحب کا عرس کریں، مدرسے کی دستار بندی کریں، مجھ فقیر کو بلائیں گے تو میں حضور ہی کی بات کروں گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہمارے سارے جلسے حضور ہی کے نام پر ہے، عزت حضور سے ملی ہے تو بات انہی کی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم کو، دین کو سیکھے ہوئے یہ وہ طلبہ ہیں، اس میں وہ طلبہ بھی ہیں جنہوں نے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، قرات بھی کیے ہوئے، مولوی پڑھے ہوئے،
حدیث میں ہے اذا مر العالم او المتعلم على قرية فرفع الله العذاب عن قبرها الى 40 يوما. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. جب کوئی ایک طالب علم یا ایک عالم دین باعمل کسی بستی کے قبرستان کے پاس سے گزر جائے، اللہ 40 دن کے لیے قبروں سے عذاب اٹھاتا ہے. سبحان اللہ. تمہاری بستی میں خود ایک دارالعلوم قائم ہے اور وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق کے نام پر. بے شک حق ہے. انشاءاللہ صدیقی جلوے تو ہوں گے ہی ہوں گے، اور جہاں صدیق اکبر کا نام آئے گا عشق مصطفیٰ ویسی ہی آ جائے گا، بے شک حق. خیرات میں ملے گا. یہ بچے یہاں سے پڑھ کر کے نکل رہے ہیں، صرف سند کاغذ کی لے کر نہ جانا، بلکہ اب سینہ شمع عشق مصطفیٰ میں روشن کر کے جانا کہ جہاں سے گزرو گے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یوں ہی لگنے لگ جائے. ان طلبہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو خوب خیر و برکت سے نوازے اور آپ تمامی حضرات ان کے شانہ بشانہ رہیں، اور یہاں سے مسلک اعلیٰ حضرت کا فروغ ہونا چاہیے. ہوگا نا انشاءاللہ؟ ہاں، مسلک اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ کی بولی کا نام ہے. یہاں سے فروغ ہونا چاہیے اور کیڑے مکوڑے کھٹملوں کو اپنے آس پاس پھٹکنے بھی نہیں دینا چاہیے. سمجھ رہے نا؟ ہاں، کھٹمل آئے، چوہے آئے، کیڑے مکوڑے آئے، آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ کون سے کیڑے مکوڑوں کی بات کر رہا ہوں اور کون سے کھٹملوں کی. یہ صرف جو ہے خون نہیں چوستے، ایمان بھی چوستے. اس لیے ایسوں کی صحبت سے بچو اور ایمان پر قائم رہو، اعلیٰ حضرت کے مشن پر قائم رہو، حضور کی بات کرو، ناموس رسالت کی حفاظت کا پہرا دیتے رہو. انشاءاللہ موت تک مولا تمہاری ایمان کی حفاظت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس پورے مجمع کو اور یہاں پر حاضرین جو بھی ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین، سب کو مولا اٹھنے سے پہلے بخشش وہ میں اعلان فرما دے. ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے. اور کریم خدا اس منبر پاک پر سادات بیٹھے ہیں، آل رسول موجود ہیں. اے اللہ، رسول اللہ کے آل کی خوشبو کی برکت سے ہمارے ایمان میں نکھار عطا فرما، ہماری آنکھوں میں نور عطا فرما اور دلوں میں عشق مصطفیٰ کا سرور عطا فرما، اور ہمیں تیرے نبی کے قدموں پر مر مٹنے والی جان عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.